We have sacrificed a lot for the creation of this country. Charter of economy ہم کریں, ملک آگے چلے. ہم نہ سلیکٹڈ ہیں نہ فارم 47 والے ہیں. We have shot down the enemy's most modern aircraft, including multiple Rafale jets. My favorite field marshal from Pakistan. آپ دیکھ رہے ہیں خبروں، تبصروں اور تجزیات پر مبنی پاکستان کا سب سے معتبر نیوز شو آن مائی ریڈار کامران خان کے ساتھ. السلام علیکم، میں ہوں کامران خان. آپ میں سے بہت سارے لوگ یہ جانتے ہیں کہ پاکستان کے بڑے بڑے شہروں میں ماس ٹرانزٹ منصوبے BRT میٹرو لائنز وغیرہ رواں دواں ہیں، مگر آپ شاید یہ نہیں جانتے کہ پاکستان کے سب سے بڑے شہر میں، پاکستان کے بزنس کیپٹل میں یعنی کراچی میں ماس ٹرانزٹ منصوبے حکومت سندھ کی بدترین نااہلی اور قیامت خیز کرپشن کی اندھوناک مثال بن چکے ہیں. یہ سب کچھ عوام کے سامنے ہوا ہے اور سب کچھ دستاویزی ثبوت کے ساتھ موجود ہے. مثال کے طور پہ حال ہی میں یلو لائن منصوبے میں بھیانک کرپشن کا معاملہ ابھی ٹھنڈا نہیں ہوا تھا کہ اب BRT ریڈ لائن کو 26 ارب روپے کے ہٹ جانے کا سامنا ہے. سالوں سے شہریوں کے لیے درد سر بننے والے ریڈ لائن پروجیکٹ پر سندھ حکومت کا ایک بڑا دھچکا لگا ہے اور سندھ ہائی کورٹ کے حکم پر قائم انٹرنیشنل ڈسپیوٹ بورڈ نے BRT ریڈ لائن کے لاٹ 2 کا ٹھیکہ منسوخ کرنے کا حکومت سندھ کا فیصلہ غیر قانونی قرار دے کے کالعدم کر دیا ہے، جس کے بعد کنٹریکٹر نے سندھ حکومت کے خلاف 26 ارب روپے ہٹ جانے کا دعویٰ کر دیا ہے. یعنی کہ وہ منصوبہ جو شروع بھی نہیں ہوا، جو آگے بھی نہیں بڑھ سکا، جس کی وجہ سے یونیورسٹی روڈ سالوں کھدی رہی، عوام کو بے پناہ نقصان ہوا، کچھ حاصل نہیں ہوا، اب حکومت سندھ کو اس کے لیے 26 ارب روپے کے ہٹ جانے کا سامنا ہے. نااہلی کی ایک بڑی سنگین چارج شیٹ کا سامنا ہے. یہ اس وقت ہوا جس سے پہلے یلو لائن منصوبے میں 8.5 ارب روپے کے کرپشن کے بعد سندھ حکومت کو 7 ارب 42 کروڑ روپے ورلڈ بینک کو واپس کرنے پڑے تھے. پیسے تو ہوا میں اڑ گئے. ورلڈ بینک نے کہا ہمارے پیسے واپس کرو تو وہ حکومت سندھ کے خزانے سے واپس کیے گئے ہیں. اب سوال یہ ہے کہ ان میگا منصوبوں کی قیمت آخر کب تک کراچی کے شہری ادا کرتے رہیں گے؟ یہ کسی سیاسی بیان یا الزام کی کہانی نہیں، بلکہ انٹرنیشنل FIDIC قواعد کے تحت قائم ڈسپیوٹ بورڈ کا ریٹن فیصلہ ہے، جس میں ریڈ لائن BRT منصوبے میں تعطیل کی وجہ خود حکومت سندھ کی کمپنی ٹرانس کراچی کو قرار دیا گیا ہے. اس کی ایک ڈیٹیلڈ چارج شیٹ جاری کر دی گئی ہے. ڈسپیوٹ بورڈ کے فیصلے میں کہا گیا کہ منصوبہ چلانے والے سندھ حکومت کے ادارے ٹرانس کراچی نے اپریل اور مئی 2026 میں انتہائی عجلت میں، انتہائی جلدی میں ٹھیکہ منسوخ کرنے کے نوٹس جاری کیے، حالانکہ کانٹریکٹ کی شرائط پوری نہیں کی گئی تھی. یاد رہے کہ تقریباً $600 ملین کے اس منصوبے کے تحت مریل ہالٹ سے نمائش چولنگی تک 23 کلومیٹر BRT کوریڈور تعمیر ہونا ہے، جس کا کانٹریکٹ جنوری 2022 میں چائنیز کمپنی کے جوائنٹ وینچر کو دیا گیا تھا. تاہم اپریل 2026 میں حکومت سندھ نے تعمیراتی کاموں کو ناقص، غیر معیاری، غیر تسلی بخش قرار دے کر ٹھیکہ منسوخ کر دیا اور ٹھیکیدار کے سائٹ آفس کو بھی سیل کر دیا. یہ سب کچھ ہوا 4 سال بعد جب سے یہ منصوبہ شروع ہوا تھا. حکومت سندھ نے یونیورسٹی بحالی کا ٹھیکہ اپنے سے لے کے FWO کے حوالے کیا کہ اب ہمارے بس میں نہیں ہے. کراچی کے شہریوں کی چیخ پکار پورے ملک میں پہنچ رہی تھی، یونیورسٹی روز کھدی پڑی تھی. اب اس کو ریڈ لائن تو گئی کہیں دور، اب صرف سڑک بنانے کا کام ہے اور وہ سندھ حکومت نے FWO کو حوالے کر دیا ہے. چیف منسٹر سندھ نے عوام سے معافی مانگتے ہوئے 3 ماہ کے اندر سڑک بحال کرنے کا وعدہ کیا تھا، لیکن آج 3 ماہ ہو گئے ہیں، یہ وعدہ بھی پورا نہیں ہوا ہے. پورے کراچی کے شہریوں سے معذرت کہ اس میں اتنا ٹائم لگا ہے. جو پچھلا کانٹریکٹر تھا، جو آج سے 4 سال پہلے آئی بلیو اس کو کام دیا گیا تھا، اس کا کام بالکل اپ ٹو دا مارک نہیں تھا. ہم نے بڑی کوشش کی، اس کو پش کیا. میں نے بات کی تھی DG FWO سے اور ہم نے کہا کہ ہم ایمرجنسی بیسس پہ فرنٹیئر ورک آرگنائزیشن سے یہ کام کرانا چاہتے ہیں اور وہ موبلائز ہو گئے ہیں، کام کر رہے ہیں. ڈسپیوٹ بورڈ نے صرف کانٹریکٹ منسوخی کو ہی غیر قانونی قرار نہیں دیا، بلکہ اس پروجیکٹ کے انتظامی ڈھانچے پر بہت ہی سیریس سوال اٹھائے ہیں، اور یہی ہے وہ چارج شیٹ جو حکومت سندھ کے خلاف ہے. سب سے بڑی ناکامی کی بات کریں تو وہ یہ ہے کہ کانٹریکٹر کو کام کے آغاز پر ہی مکمل رکاوٹوں سے پاک سائٹ فراہم نہیں کی گئی، جو کہ اولین ذمہ داری تھی حکومت سندھ کی.
طویل عرصے تک منصوبے کی زمین پر جگہ جگہ قبضہ اور فزیکل رکاوٹیں موجود رہیں، جس کی وجہ سے کنسٹرکشن آگے نہیں بڑھ سکی۔ اسی دوران ڈیزائننگ کے شعبے میں بھی شدید لاپرواہی دیکھی گئی۔ کام کے آغاز پر نہ تو ڈیزائن فائنل تھے اور نہ ہی تمام نقشے فراہم کیے گئے تھے۔ تعمیراتی ڈرائنگز قسطوں میں جاری ہوتی رہی، جن میں مسلسل تبدیلیاں بھی ہوتی رہیں۔ حد تو یہ ہے کہ کانٹریکٹ ختم ہونے کی تاریخ تک 16 میں سے 15 بس اسٹیشنز کے ڈیزائن ہی تیار نہیں ہو سکے تھے۔ اس کے علاوہ فائنینشیل لیول پر بھی سنگین کوتاہیاں سامنے آئیں۔ سندھ حکومت اور ٹرانس کراچی کانٹریکٹر کمپنی کو فنڈز اور جو اس کی رقم دینی تھی وہ اس کی ادائیگی میں ناکام رہے اور متعدد پیمنٹس مقررہ وقت گزرنے کے باوجود مہینوں تک التوا کا شکار رہیں۔ ڈسپیوٹ بورڈ نے منصوبہ چلانے والی ٹرانس کراچی انتظامیہ کو بھی نااہل قرار دیا، کیونکہ وہ اتنے بڑے اور کمپلیکیٹڈ پروجیکٹ کو چلانے کا تجربہ اور صلاحیت رکھتی ہی نہیں تھی۔ اس کو یہ ٹھیکہ اور اس کو اوورسائٹ کیوں سونپی گئی، اس کا جواب صرف سندھ حکومت ہی دے سکتی ہے۔ گویا سندھ حکومت اپنے ہی منصوبے کی راہ میں خود رکاوٹیں کھڑی کرتی رہی۔ اس وقت کی صورتحال ہے، آج کی صورتحال یہ ہے کہ کانٹریکٹر نے 26 ارب روپے اس کا ہٹ جانے کا دعویٰ کیا ہے، جس کے بعد حکومت سندھ کے پاس دو راستے ہیں۔ یا تو کانٹریکٹر کے ساتھ سیٹلمنٹ کر کے منصوبے کو آگے بڑھائے، یا پھر 28 روز کے اندر اعتراض دائر کر کے انٹرنیشنل آربیٹریشن میں یہ معاملہ جائے۔ فی الحال تو اس نااہلی اور بد انتظامیہ کی قیمت کراچی کے شہری ادا کر رہے ہیں، جو سالوں سے BRT ریڈ لائن کی تکمیل اور ٹریفک جیم کے عذاب سے اس وقت اپنے چھوٹنے کے منتظر تھے کہ اب پتہ چلا کہ یہ تو تمام منصوبہ، یہ تمام وقت ضائع ہو گیا اور یہ تمام سرمایہ ضائع ہو گیا۔ یلو لائن بھی جو ہے وہ اس وقت بری طرح سے سمجھیے کہ ختم ہو گئی ہے، ریڈ لائن کے بھی چھکے چھوٹ گئے ہیں۔ گویا کہ کراچی والوں کا خواب اور ایک بڑی تمنا اور ایک بڑی خواہش کہ کسی صورت سے کراچی کو بھی ماس ٹرانزٹ مل جائے، وہ اب ہوا ہوا۔ اس موضوع پہ مزید بات کرتے ہیں، ہمارے ساتھ موجود ہے ممتاز انویسٹیگیٹو جرنلسٹ اختیار کوکر۔ یہ بتائیے کہ اختیار کوکر صاحب، یہ تو بیک ٹو بیک آیا ہے، یلو لائن اس کا بڑا انتظار تھا کہ یہ کراچی کے لیے ایک بہت بڑی آرٹری بن جائے گی ماس ٹرانزٹ کی، اور دوسری یہ ریڈ لائن جو ہے یہ ایک بڑی امپورٹنٹ، اور اس پہ ساری نظریں تھی اور اسی پہ سارا تھا کہ اب اس سال میں تک تو یہ دونوں منصوبے مکمل ہونے تھے اگلے سال تک، اور یہ پھر کراچی کے لیے ایک نئی صورتحال ہوتی۔ یہ دونوں منصوبے اب تقریباً غرق صورتحال میں ہیں۔ جی خان صاحب، آپ دیکھیں ریل لائن کی اگر ہم بات کریں تو ریل لائن میں ابھی یہ ڈسپیوٹ بورڈ کا فیصلہ آ گیا، اور ڈسپیوٹ بورڈ کا فیصلہ اس نے ہرجانہ کر دیا ہے تقریباً 26 ارب روپے کا ٹھیکیدار نے۔ تو اب گورنمنٹ کے پاس ایک راستہ ہے کہ یا تو ان کے ساتھ بیٹھ کر سیٹلمنٹ کرے، ٹھیکیدار کے ساتھ بیٹھ کر، اور اگر وہ سیٹلمنٹ کرتے ہیں تو وہ بھی ظاہر بھاری رقم ان کو ادا کرنی پڑے گی۔ کہ میری جو انفارمیشن ہے کہ ٹھیکیدار نے یہ طے کیا ہے کہ ایک حد تک وہ کچھ رعایت دیں گے گورنمنٹ کو، اگر اس حد تک وہ نہیں آئے تو وہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائے گی۔ اگر یہ انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلا گیا معاملہ تو اس کا مطلب ہے کہ ریل لائن تو فی الحال غرق ہو گیا۔ اچھا، اس وقت ریڈ لائن کی کیا اسٹیٹس ہے؟ 4 سال میں ہوا کیا ہے؟ یہ تو کراچی والوں کو ہر ایک کو پتہ ہے کہ جو مین آرٹری ہے یونیورسٹی روڈ، یہ تو پچھلے 3 سال سے کھدی ہوئی ہے۔ ریل لائن کے ساتھ تو خان صاحب بہت برا ہوا ہے۔ ریل لائن منصوبہ منظور ہوا 2019 میں، اور یہ مکمل ہونا تھا 2024 میں۔ سندھ گورنمنٹ کو یہ ٹرانس ماجسٹریٹ کراچی کمپنی بنانی تھی، ٹھیکے دینے تھے، 2 سال اس میں لگائے، اور ایشین ڈیولپمنٹ بینک نے اس منصوبہ پروجیکٹ ایٹ رسک اپنے جو ہے نا اس میں 2 سال تک جاری رکھا۔ جب انہوں نے ٹھیکہ دے دیا 2022 میں، اس کے بعد 2024 میں مکمل ہونا تھا، پھر اس کو ایکسٹینشن دی 2026 میں۔ اب جو یہ رپورٹ سامنے آئی ہے اس میں انہوں نے پورا کچا چٹھا جو ہے وہ کھول کے سامنے رکھ دیا ہے کہ نہ منصوبے کی انہوں نے کوئی رائٹ آف وے دیا، نہ اس کا ڈیزائن دیا۔ اس منصوبے کا ڈیزائن ایک کمپنی سے بنایا گیا، اس پھر ٹھیکہ جب دیا گیا تو اوور سائٹ کا پھر دوسری کمپنی کو کنسلٹنگ مقرر کیا، تو انہوں نے پہلے والے ڈیزائن کو قبول ہی نہیں کیا، اور کہا کہ جی پہلا ڈیزائن ہی ناقص۔ اب جب پہلا ڈیزائن ناقص تھا تو اس سے پوچھو تو صحیح جس نے ڈیزائن بنایا تھا کہ بھائی تم نے کیسا ڈیزائن بنایا۔ اور دوسرا کنسلٹنٹ تھا، وہ ٹکڑوں میں، پیسز میں، قسطوں میں ڈیزائن دیتا رہا، یعنی کہ ایک دیا پھر بعد میں اس کو ریوائز کرتا رہا، اور اس پر وہ کماتا رہا، اس کو اس سے اچھا، یہ سب ایک تماشا رچا رہا، ایک ایسی صورتحال نظر ہے جس میں کہیں پر بھی آرڈر نظر نہیں آ رہا ہے، ڈسپلن نظر نہیں آ رہا ہے، سیریسنس نظر نہیں آ رہی ہے۔ منصوبہ تو حکومت سندھ کا ہے نا، چیف منسٹر آف سندھ اس کے کیپٹن ہے نا، ان کو چلانا تھا۔ اس کے بعد جو یہ ٹرانس کمپنی بنائی گئی، واٹ ایور جو یہ کمپنی تھی یہ بنائی گئی، یہ کیا کر رہی ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ اس منصوبے پہ
ایک جو گھبراہٹ ہونی چاہیے تھی کہ یہ کام کس طرح سے ہو رہا ہے، کیونکہ ابھی ہم K4 دیکھ رہے ہیں، جو پانی کا منصوبہ تھا جو کہ آج سے 12 سال پہلے مکمل ہو جانا تھا، وہ مطلب شروع ہونے کے 10 سال بعد اس کو پورے کو ایبینڈن کرنا پڑا. یہاں پہ یہ ماس ٹرانزٹ کا منصوبہ ہے، اس کو کوئی دیکھنے والا نہیں تھا. دیکھیں خان صاحب، سی ایم صاحب جو تھے پہلے 6 مہینے تک اس ٹرانس کراچی کمپنی کے چیئرمین وزیر اعلیٰ سندھ خود تھے. اچھا وہ اس نے ایک اجلاس بھی بورڈ کا اٹینڈ نہیں کیا. اس نے اس پورے عرصے کے دوران اسے فرصت نہ ملی کہ وہ جا کے دیکھے کہ یہ سیریسنس تھی. یہ سیریس نہیں تھی سید مراد علی شاہ صاحب کی. وہ خود وزیر تھا اور چیئرمین تھا. اس کے بعد یہ انہوں نے دے دیا، پھر کسی اور کو چیئرمین کر دیا، اور اب یہ آیا ہے سامنے. سارا جو کھیل تھا یہ بیسیکلی پیسے کا کھیل تھا. اس میں جو اب چیزیں سامنے آ رہی ہیں، انہوں نے اس کو کہا کنٹریکٹر کو 2022 میں کہ بھائی یہ جو اسٹیشن ہے اس کا یہ ڈیزائن ہوگا. پھر بعد میں کہا نہیں یہ ڈیزائن نہیں ہوگا، یہ دوسرا ڈیزائن ہوگا، اور یہ جو سامان ہے آپ دبئی کی فلاں کمپنی سے خریدیں گے. کنٹریکٹر نے کہا کہ جی یہ 12 لاکھ روپے فی ٹن کا ہے. تو انہوں نے کہا نہیں، وہ کنٹریکٹر جو کمپنی ہے وہ آپ کو 17 لاکھ فی ٹن کا کوٹیشن دے گی. تو انہوں نے کہا جی 17 لاکھ تو زیادہ ہے. انہوں نے کہا تو 17 لاکھ میں آپ خریدیں گے، اوپر والے پیسے کہاں جائیں گے وہ الگ. تو وہ پھر بعد میں 3 سال کے بعد جب وہ معاملہ ان کا نہیں بنا تو کہا کہ نہیں اب آپ پرانے ڈیزائن پہ چلے جائیں. یہ ڈسپیوٹ بورڈ کے ڈیسیشن میں لکھا ہوا ہے، آپ پرانے ڈیزائن پہ چلے جائیں. یہ جو ڈسپیوٹ بورڈ بنا جس کو کہ سندھ ہائی کورٹ نے بنایا، اس ڈسپیوٹ کے ممبرز کیا تھے، کیا کس طریقے سے یہ بنا گیا تھا؟ یہ جو ڈسپیوٹ بورڈ ہے، کانٹریکٹ جو ایشین ڈیولپمنٹ بینک کے منصوبے ہوتے ہیں انٹرنیشنل، تو ان کا جو انٹرنیشنل ادارہ ہے فیڈریشن آف انٹرنیشنل کنسلٹنٹ انجینئرس، جسے فیڈک ہم کہتے ہیں، یہ اس کے قانون قواعد اس پہ نافذ ہوتے ہیں. یہ ماہرین ہوتے ہیں جو ایک کانٹریکٹر کا ہوتا ہے نمائندہ، ایک مطلب امپلائر جو ہے اس کا ہوتا ہے، اور وہ مل کر جو ہے نا پھر اس کا چیئرمین مقرر کرتے ہیں. تو ایک یہ اس کی جو بائنڈنگس ہیں فیصلے، وہ دونوں پر بائنڈنگس ہوتے ہیں. 28 دن کے اندر یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ اس کے ڈیسیشن کو نہیں مانتے، یا تو آپ سیٹلمنٹ کریں. اگر آپ ڈیسیشن کو نہیں مانتے ڈسپیوٹ بورڈ کے، تو پھر آپ جو انٹرنیشنل اگر کوئی کانٹریکٹر اس میں انوالو ہے تو پھر یہ انٹرنیشنل سالسی پہ چلا جائے گا. اب وہ سنگاپور سے کانٹریکٹر نے، چائنیز کانٹریکٹر نے نوٹس بھی دے دیا ہے سندھ گورنمنٹ کو کہ ہم جو ہے نا انٹرنیشنل آربیٹریشن میں چلے جائیں گے. ان کا یہ کہنا ہے، میں نے ان سے بھی پوچھا کہ آپ کا کیا کہنا ہے. ان کا یہ کہنا ہے کہ یہ جو ڈیسیشن ہے اس میں ایک ممبر نے اختلافی نوٹ دیا ہے، اور دوسرا یہ کہتے ہیں کہ وہ جو کانٹریکٹر نے ہمیں لکھ کے دیا ہے کہ جی آربیٹریشن لوکل ہوگی. لیکن جو کانٹریکٹر ہے وہ کہتا ہے کہ وہ جو میری جو لکھت تھی یا ایم او یو تھا وہ اس حد تک تھا کہ جو ڈسپیوٹ بورڈ نے پیمنٹس کی ہیں اس کی آربیٹریشن. اب یہ ٹرمینیشن کا معاملہ تو الگ ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اب وہ جو اختلافی نوٹ آیا ہے جو جس میں بنے تھی، اس نے بھی دسمبر 2025 تک حکومت سندھ اور ٹرانس کراچی کو ہی موروز الزام دے رہا ہے کہ انہوں نے نہ ڈیزائن دیا، نہ ان کا انتظام ٹھیک تھا، نہ انہوں نے رائٹ آف وے دیا. لیکن 6 مہینے کے بعد جو پچھلے 4 مہینے تھے اس کا انہوں نے مورد الزام ٹھیکیدار کو کرا دیا کہ جو انہوں نے کام ٹھیک نہیں کیا تو اس کا ٹرمینیشن ٹھیک تھا. لیکن یہ تو اب یہ ریڈ لائن کا قصہ ہو گیا. یلو لائن کا تو قصہ ابھی تمام ہے نا. یہ تو شاید ایک پاکستان کی تاریخ کی مثال ہے کہ جس میں ورلڈ بینک کے پیسے جو ہیں وہ آؤٹ رائٹ کرپشن کا شکار ہو گئے، اور کیونکہ سندھ گورنمنٹ کا پروجیکٹ تھا، حکومت سندھ کے ایکسچیکر سے وہ پیسے ورلڈ بینک کو واپس کیے گئے اور ایکسیپٹ کیا گیا کہ ہاں ہمارے سسٹم نے وہ پیسے کھا گیا، وہ 5 ارب روپے یا 7 ارب روپے 7 ارب انہوں نے ورلڈ بینک کو واپس دیے. اب اس میں یہ ہوا ہے کہ دیکھیں جو وزیر ٹرانسپورٹ صاحب رہے انہوں نے پچھلے دنوں اسمبلی میں یہ کہا کہ جی یہ فراڈ ہم نے خود پکڑا، سندھ گورنمنٹ نے خود پکڑا ہے. اور کب پکڑا؟ یہ انہوں نے پکڑا مارچ 2026 میں. اور یہ جو پیسے جاری ہوتے رہے جس پر الزام ہے پروجیکٹ ڈائریکٹر پر ضمیر عباسی صاحب پر، وہ فروری 2025 سے فروری 2026 مگر وہ ضمیر عباسی نے تو اپنے بیان میں سب بتا دیا ہے نا کہ کس کو کیا ملتا تھا، اور اس سے بھی زیادہ بتا دیا ہے کہ جو اس پروجیکٹ ہے، اور انہوں نے پورے سسٹم کی ثبوت بھی جو ہے جہاں دینے تھے وہ دے دیے ہیں. نہیں ہاں، وہ تو ان کو جب گرفتار کیا گیا تھا اداروں نے، جب اس کو گرفتار کیا، اور انفارمیشن یہ ہے کہ وہ 20 دن تک ان کے پاس رہا، اور انہوں نے ان کی پورا ویڈیو بیان بھی ریکارڈ کیا ہے. انہوں نے پورا بتا دیا ہے کہ یہ پیسے کس کے کہنے پہ گئے، کہاں سے کدھر گئے. اور اس کے بعد اس کا جو ریلیشن ہے وہ سندھ کی جو پولیٹکس ہے سندھ گورنمنٹ کی،
اور وزارت اعلیٰ کے حوالے سے جو چپکلش ہے کچھ وزیروں کے وزیر اعلیٰ کے درمیان، اس کا اس سے بھی ریلیشن بتایا جا رہا ہے اس سارے معاملے کا. لیکن اب پوائنٹ یہ ہے خان صاحب کہ یہ وزیر صاحب ٹرانسپورٹ کے وزیر، اس کے بعد اسٹیئرنگ کمیٹی ہے جو اوور سائٹ کرتی ہے اس کی، پھر منسٹر ہے، پھر ورلڈ بینک ہے، وہ پورے 1 سال تک اس پی ڈی صاحب وہ پیسے جاری کرتے رہے اور وہ اس کی بریفنگ بھی لیتے رہے. ان کو جو فزیکل اور فائنینشیل پروگریس ہے پروجیکٹ کی، اس زمین آسمان کا جو فرق ہے ان کو نظر ہی نہیں آیا، وہ نظر انداز کرتے رہے. 1 سال کے بعد منسٹر صاحب کا عہدہ ہے کہ ہم نے اس کو پکڑا. تو یہ صرف ایک آپ نے پی ڈی کو پکڑا ہے، اس کا کیس داخل کیا ہے، باقی جو دوسرے اوور سائٹ پورا نظام ہے اس کا احتساب کون کرے گا؟ اس کا تو اصل میں تو یہ پورا سسٹم ہے جو سندھ میں چلتا ہے، آپ کو پتہ ہے، اور سسٹم کے نتیجے میں ہی سب کچھ یہ ہوتا ہے. مڈل ایسٹ میں اس وقت 2 محاذ ایک ساتھ کھلے ہوئے ہیں. ایک جانب امریکہ اور ایران کے درمیان جنگ کو دوبارہ بڑھنے سے روکنے کی سفارتی کوششیں جاری ہیں، اور دوسری جانب حوثیوں کی کارروائیوں نے سعودی عرب اور ریڈ سی کی سیکورٹی کو خطرے میں ڈال دیا ہے. ایسے حساس وقت میں پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل سید عاصم منیر ایک ہائی لیول ڈیلیگیشن کے ہمراہ 2 روز کے دورے پر سعودی عرب پہنچے ہیں، جہاں وہ سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سمیت سعودی اعلیٰ قیادت سے ملاقاتیں کریں گے. ماہرین کے مطابق ریاض میں صرف ایک ملاقات نہیں ہو رہی، بلکہ مڈل ایسٹ کے بدلتے ہوئے سیکیورٹی منظر نامے میں پاکستان اور سعودی عرب اپنی اگلا اقدام یا اپنی اگلی جوائنٹ اسٹریٹجی طے کریں گے. دلچسپ بات یہ ہے کہ پچھلے سال پاکستان سعودی اسٹریٹجک میوچل ڈیفنس ایگریمنٹ پر دستخط کے بعد پرائم منسٹر شہباز شریف اور فیلڈ مارشل عاصم منیر کا یہ سعودی عرب کا دوسرا مشترکہ دورہ ہے، جو اس بات کا اشارہ ہے کہ دونوں ممالک کے درمیان سیاسی اور دفاعی رابطے غیر معمولی حد تک اس وقت آگے بڑھ رہے ہیں. پاکستان نہ صرف مڈل ایسٹ میں ٹینشن کم کرنے کی سفارتی کوششوں میں بڑا کلیدی کردار ادا کر رہا ہے، بلکہ سعودی عرب کا سب سے اہم ڈیفنس پارٹنر بھی ہے. یہی وہ بیک گراؤنڈ ہے جس نے اس دورے کو اور اس کی ٹائمنگ کو سفارتی سرگرمیوں سے کہیں زیادہ اہم بنا دیا ہے. Discussion will focus on consolidating the Pakistan-Saudi Arabia bilateral relationship, as well as exchange of views on areas of regional and international developments of mutual interest. Although taking place against the backdrop of heightened tensions in the Gulf, the visit will carry immense significance beyond the immediate crisis and short-term considerations. اس وقت سعودی عرب کی سب سے بڑی تشویش یمن سے ہونے والے حوثی حملے ہیں. ریڈ سی میں کمرشل جہازوں پر حملوں نے نہ صرف گلوبل شپنگ بلکہ سعودی عرب کی سیکیورٹی کے حوالے سے بھی نئے سوالات کھڑے کیے ہیں. یہی وجہ ہے کہ چند روز قبل پرائم منسٹر شہباز شریف نے سعودی ولی عہد محمد بن سلمان سے رابطہ کر کے حوثی حملوں کی سخت مذمت کی اور پاکستان کی مکمل حمایت کا یقین دلایا. حوثی حملوں کے بعد سعودی عرب نے ملٹی نیشنل میری ٹائم ڈیفنس کولیشن بنانے کا اعلان کیا، جس کی پاکستان نے بھی حمایت کی اور وہ اس کولیشن کا حصہ ہے. اس کولیشن کا مقصد ریڈ سی، باب المندب اور انرجی سپلائی روٹس کا تحفظ ہے. ایران جنگ کے آغاز کے بعد رواں سال یعنی اس سال مئی میں پاکستان نے ڈیفنس پیکٹ کے تحت سعودی عرب اپنے 8000 فوجی، 16 فائٹر جیٹس جن میں زیادہ تر JF-17 طیارے شامل ہیں اور ایک ایئر ڈیفنس سسٹم تعینات کیا ہے. اس پیش رفت کے بعد پاکستان کے دیگر GCC ممالک کے ساتھ بھی اسی نوعیت کے ڈیفنس کوآپریشن معاہدوں کی گفتگو بھی سامنے آئی ہے اور مزید امکانات پیدا ہوئے ہیں، جبکہ پاکستان، سعودی عربیہ، ترکیہ اور ایجپٹ پر مشتمل ایک اسلامی کوارٹ کی تشکیل پر بھی بحث جاری ہے. دوسری جانب امریکہ ایران جنگ میں پاکستان کے امپارشل سٹانس اور میڈیشن کے کردار کے باعث ایران کے ساتھ اس کے تعلقات اور سفارتی انفلوئنس میں بھی اضافہ ہو رہا ہے. اسی لیے ریاض کے دورہ صرف ایک روایتی ڈپلومیٹک ایکٹیویٹی نہیں ہے، بلکہ خاص طور پہ ایک ایسے وقت میں ہو رہا ہے جب پاکستان ایک طرف اپنے اہم ڈیفنس پارٹنر سعودی عرب کے ساتھ اسٹریٹجک کوآرڈینیشن مزید مضبوط کر رہا ہے اور دوسری جانب خطے میں امن و استحکام کے لیے ڈپلومیسی بھی جاری رکھے ہوا ہے. ایکسپرٹس کہتے ہیں کہ ریاض میں ہونے والی یہ ملاقاتیں آنے والے دنوں میں مڈل ایسٹ کی بدلتی ہوئی جیو پولیٹیکل صورتحال پر اثر انداز ہوگی. اس موضوع میں ایک بار پھر ہمارے ساتھ موجود ہے محترم وائس مارشل شہزاد چودھری، سینئر اینالسٹ ہیں اسٹریٹجک افیئرس کے، ملٹری افیئرس کے. بہت بہت شکریہ مارشل صاحب، آپ نے ہمیں جوائن کیا. یہ فرمائیے گا ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہوتی ہے اس چیز کی، اور اس وقت جب کہ ایران اور US کے درمیان جو معاملات ہیں وہ اس وقت بہت ہی سینسٹیو ماحول میں ہیں. ایران اور عمان کے درمیان اسٹریٹ آف ہارمز کے حوالے سے بات چیت آگے ہو رہی ہے اور بہت ہی سینسٹیو ایوری آور کاؤنٹس والی بات ہے. کوئی کہتا ہے 24 گھنٹے میں، کوئی کہتا ہے 48 گھنٹے کے اندر فیصلہ ہوگا، اور یہ US کی ٹاپ لیڈرشپ کہہ رہی ہے. ایران اب کہتا ہے کہ پازیٹیولی موومنٹ ہو رہی ہے، اور اسی دوران جو ہے یہ حوثیوں والا معاملہ جو ہے سنگین ہو گیا ہے اور سعودی عربیہ جو ہے وہ پریشر میں نظر آ رہا ہے. پاکستان اور سعودی عربیہ دونوں انگیجڈ ہیں.
ایک جانب یمن کے معاملے کا بھی جو کنسرن ہے وہ ہے، اور دوسری جانب اس وقت انتہائی سینسٹیو نیگوسیشن ہو رہے ہیں اس اکارڈ کے حوالے سے، جو کہ اس کے بڑے امپلیکیشن ہوں گے۔ اس ٹائمنگ میں پاکستان کی پولیٹیکل اور ملٹری لیڈرشپ کا سعودی عرب پہنچنا اور اس کی سگنیفیکنس جو ہے اس کو تھوڑا ایکسپلین کیجیے گا ماجد صاحب۔ جی کامران صاحب، اسی ہفتے میں آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ نے پہلے وارن کیا تھا کہ وہ ویکینڈ پہ بہت سخت حملے کرے گا ایران پہ، اور اس کے بعد پھر سعودی عربیہ اور امریکہ کے بیچ میں کچھ ایسی میٹنگز ہوئی، پرنس خالد گئے، محمد بن سلمان جو کراؤن پرنس ہیں ان کی بات چیت ہوئی پریزیڈنٹ ٹرمپ کے ساتھ، جس کا پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ذکر کیا اور اس حملے کو مؤخر کر دیا۔ ایک موقع دیا گیا کہ معاملے کو واپس امن کی طرف لے جایا جائے، جس کے اثرات یا جس کے آثار اب آہستہ آہستہ سامنے آنا شروع ہو گئے۔ اور اس کی پہلی جو چیز جس نے آپ نے ذکر کیا وہ ہرمز کے اوپر کسی قسم کا ایک ایسا ارینجمنٹ ہے جس کے تحت عمان اور ایران، اور خاص طور پر ایران، بڑی حد تک اس کو اطمینان ہو جائے کہ اس کو وہ جو کچھ چاہتا تھا کچھ اس میں سے اس کو ضرور مل گیا، اور ایک طریقہ کار طے ہو گیا جس میں کہ ایران کا بھی ایک ہولڈ رہے گا، کہ اس کے اوپر کنٹرول رہے گا، ہولڈ تو نہیں ہوگا، کنٹرول رہے گا ایک ایسے خاص راستے پہ جہاں پر کہ غالباً انٹری کی جا سکتی ہے۔ تو یہ تو ایک وہ خبر ہے جو کہ ہرمز کے بارے میں سامنے آ رہی ہے۔ دوسری طرف آپ دیکھیے تو حزب اللہ اگر آپ لیبنان میں دیکھیں تو خاموش ہو گیا، ہوتیز نے حملے کیے، عراق سے بھی حملے ہوئے، ان کے جوابات بھی گئے سعودی عربیہ کی طرف سے، اور پھر ہوتیز بھی تھوڑے تیز ہوئے، لیکن ان کو بھی آہستہ آہستہ اب قابو کیا جا چکا ہے۔ خاص طور پر اس کا مطلب کیا ہوا کہ ایران کی طرف سے ہی جب یہ اشارے گئے کہ غالباً اور پریشر ڈالنے کی ضرورت ہے تو انہوں نے ان کو استعمال کیا، لیکن جب دیکھا کہ ان کی مرضی کے مطابق ہرمز کسی نہ کسی حد تک ان کے قابو میں آئے گا یا کچھ حصہ ان کے قابو میں آئے گا تو انہوں نے ان کو خاموش کرا دیا۔ لیکن اس کے باوجود جو پاکستان اور سعودی عربیہ کا جو آپس کا آپ نے ڈیفنس ایگریمنٹ کا ذکر کیا، پھر پاکستان اور کویت کا ایک ایگریمنٹ ہونے کی بات جا رہی ہے، اور اس کے بعد پھر اب پاکستان اور صومالیہ کے بیچ میں، اب صومالیہ جو ہارن آف افریقہ میں ہے، اس کی جو لوکیشن ہے یہ بھی بہت سینسٹیو ہے۔ گو یہ بالکل سے باب المندب کے اوپر تو نہیں آتا، لیکن اگر وہاں پر اس قسم کی فورسز ہیں جو کہ صومالی لینڈ جہاں پر اسرائیل اور دوسری فورسز ہوں تو وہاں پہ ان کو بھی کسی حد تک چیک میں لانے کی کوشش ہو سکتی ہے۔ دوسرا، ہوتیوں کے اوپر ایک اور طرف سے بھی پریشر آ سکتا ہے اگر صومالیہ میں اس قسم کا ڈیفنس پیکٹ پاکستان کے ساتھ ہو جاتا ہے، تو صرف ایک طرف سے نہیں جہاں پر سعودی عربیہ میں پاکستانی فورسز ہیں، بلکہ صومالیہ کی طرف سے بھی اگر یہ معاہدہ ہو جاتا ہے اور پاکستان اس ڈیفنس پیکٹ کو آگے لے کے چلتا ہے۔ ہمارے وزیر دفاع صاحب سے ان کی ملاقات شاید وہاں پہ گئے ہیں یا یہاں پہ، لیکن ہو رہی ہے، لیکن اس طریقے سے یہ معاملات چلتا یہ ہے کہ سعودی عربیہ کو بھی ری ایشور کرایا جا رہا ہے اسٹریٹجک الائنمنٹ کے ساتھ کہ پاکستان اس کا مکمل طور پر جو دفاع ہے اس کو مضبوط کرے گا اور کر رہا ہے، اپنی ذمہ داریاں نبھا رہا ہے، اور جو ایران کے اندر معاملات ہو رہے ہیں ان کو ہونے دیا جائے تاکہ یہاں پر کچھ سکون آئے اور امریکہ یہاں سے واپسی کا راستہ اختیار کر پائے۔ تو ہمارے اسٹریٹجک کرٹیکل آبجیکٹو ہے کیا اس پورے، یہ آپ نے 3 اسپیکٹرمز کی بات کی ہے، فرام صومالیہ ٹو یمن، پھر ایران، اور یہ تمام چیزیں ہمارے خطے میں ہو رہی ہیں۔ اوبویسلی ہمیں افغانستان سے ایک بڑی ڈیفیکلٹ سچویشن کا سامنا ہے، تو اس پورے ماحول کے اندر ہمارے اسٹریٹجک آبجیکٹو کیا ہیں؟ اوبویسلی ہمیں انٹرنل پریشرز کا بھی سامنا ہے، تو اب ہم کرنا کیا چاہتے ہیں؟ میرا اپنا خیال ہے کہ پاکستان کی جو ولنریبلٹی ہے وہ چونکہ بہت زیادہ اکنامک سینس میں ہے، اور پھر اس کے بعد ایک اور چیز کہ پاکستان اور سعودی عربیہ کا جس قسم کا ایک تاریخی طور پر ایک برادرانہ تعلق ہے، اور پھر ایک ایسے ڈیپ ریلیشن شپس ہیں جس کے تحت پاکستان بڑی حد تک ذمہ داری اٹھاتا ہے سعودی عربیہ کے دفاع کی، اور کرتا رہا ہے آج تک، تو میرا خیال ہے اس کو بھی پورا کرنا، پاکستان کے اپنے اندرونی مسائل کو بھی دیکھنا۔ اب آپ اندازہ لگا لیجئے کہ جو اس وقت ویسٹرن بارڈر پہ حالات ہیں پاکستان کے، اس کے ساتھ اگر خدا نخواستہ اگر ایران بھی اسی طریقے سے بھڑک اٹھے جو کہ کافی دیر رہا، اور پاکستان نے بہت کامیاب ڈپلومیسی کے ساتھ اس کو کنٹینڈ رکھا ہے، اس کنٹینمنٹ سے ایران باہر نکل آتا ہے اور اس کا جو اثرات ہیں وہ پورے خطے میں زیادہ پھیلنا شروع ہو جاتے ہیں، جنگ بھڑک اٹھتی ہے، تو پاکستان کے لیے مشکلات پھر صرف 1 یا 2 بارڈروں پہ نہیں، پھر 100 رخ کی طرف سے ہونا شروع ہو جائے گا، سعودی عربیہ اس کے علاوہ جہاں پہ پاکستان کی کمٹمنٹ ہے۔ تو میرا خیال ہے پاکستان اپنے بوجھ کو، اپنے وزن کو کم کر رہا ہے الائنمنٹس کے ساتھ، ایگریمنٹس کے ساتھ،
اور اس کے بعد یہ کہ ایران میں اگر امن آ جائے، ہرمز اپنے طور پہ کام شروع کر دے، اس کے بعد تو پھر پاکستان کا فوکس واپس اپنے ویسٹرن بارڈر کی طرف آ سکتا ہے. کیونکہ اگین اور بھی چیزیں ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے. مڈل ایسٹ ہی کیونکہ فوکس ہے اس وقت. ایک جانب ایران، لیبنان اور اسرائیل کی بھی جو ہے وہ کوئی بہت پبلسائز نہیں ہے، مگر ڈائیلاگز ہو رہے ہیں روم میں، جو کہ ابھی تھوڑی دیر پہلے کنکلوڈ بھی ہو گئے ہیں. حماس کو ڈسارم کرنے والی بات بھی اسی دوران بیچ میں آئی، اور پیس آف بورڈ کا ایک بار پھر ہم نے، بورڈ آف پیس کا ہم نے پھر ایک بار پھر ذکر سنا. اس پورے ماحول میں اب جب کہ یہ کسی وقت بھی اسٹریٹ آف ہارموز کے حوالے سے فیصلہ ہو جاتا ہے، آبویسلی اس سے فوراً لنکڈ ہوگا ایم او یو کی ریسٹوریشن، اس حوالے سے ڈائیلاگ. وہ سینیریو جو انفولڈ ہوگا اس کے لیے، اس میں بھی تو پاکستان اپنا رول ڈٹرمن کر رہا ہے نا. اس کے لیے اس کی امپورٹنس کیا رہے گی؟ آپ کی اجازت سے تھوڑا اور ایکسٹینڈ اگر میں اس کو کروں تو یوکرین اور روس کے بیچ میں بھی کچھ ایسا لگتا ہے کہ جیسے آہستہ آہستہ کہیں نہ کہیں پہ کوئی ملاقاتیں یا برف پگھلنے کی کوئی شروعات ہیں. اگر برف پگھل نہیں رہی تو شروعات ضرور ہو چکی ہیں. جب آپ یہ دیکھتے ہیں تو پھر آپ دیکھتے ہیں کہ آل اراؤنڈ ایک جو کوشش تھی، چاہے امریکہ پہلے لاتعلقی کر کے اور روس اور یوکرین کی جنگ کو اس طریقے سے بڑھنے دے رہا تھا یا جس طریقے سے بھی، لیکن اس نے ایک طریقے سے زیلنسکی کو کنٹرول بھی کیا ہے، ان کی مدد نہ کر کے، پیٹریوٹ میزائل نہ دے کے، اور روس کا پلڑا اس طریقے سے بھاری ہوا. تو اس جنگ کو ایک حتمی، جسے کہتے ہیں کہ فطری ومپرنگ اوے یا فطری کلوجر کی طرف لے جایا جا رہا ہے اس جنگ کو بھی. اس کے ساتھ اگر لیبنان کا ذکر کیا آپ نے، اور پھر یہ تمام چیزیں آپ دیکھتے ہیں تو مجھے لگتا ہے کہ اس کا الٹیمیٹ جو آبجیکٹو ہے امریکہ کی حد تک، کیونکہ وہی بیٹھا ان بڑی بڑی جگہوں پہ یہ سب مینیج کر رہا ہے، یعنی وہاں پر سینٹرلی، تو پھر اس کو اگست کا مہینہ شروع ہو گیا، بلکہ اگست، سپٹمبر، اکتوبر، یہ 2-3 ماہ کے اندر اگر یہ سب کچھ مہینہ اور لیتے ہیں تو 2 مہینے کے بعد ان کے اپنے الیکشنز ہیں. وہاں پر پولیٹیکل چینجز کو اس نوعیت کی آ رہی ہیں جو کہ ریپبلکن کی سوچ کے کافی منافی ہیں. اچھا، ایک اور ڈیولپمنٹ ہے جس کا میں آپ چاہوں گا، کیونکہ اس کی بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے. یہ جو پاک یو ایس ایک کل جوائنٹ فرنٹ بننے کی بات ہوئی ہے کاؤنٹر ٹیررزم کے حوالے سے، کوئی بڑی پبلسائز میٹنگ نہیں ہوئی. واشنگٹن میں جب یہ میٹنگ ہوئی اس کے بعد کل اسٹیٹ ڈپارٹمنٹ کی جانب سے آیا جوائنٹ فرنٹ فار ٹیررزم، اور یہ اس وقت اس میں پھر نام بھی ہے جو ہماری اس وقت مین جو ٹربل ہے، بی ایل اے اور ٹی ٹی پی وغیرہ سب چیزوں کی. اس کی بھی ٹائمنگ بڑی امپورٹنٹ ہے، اور اس کی لینگویج بہت اسٹرانگ ہے کہ یو ایس اور پاکستان جو ہے وہ جوائنٹ فرنٹ بنا کے ایک دوسرے کے ساتھ مل کے اس کا مقابلہ کریں گے. دیٹ از آلسو این امپورٹنٹ ڈیولپمنٹ آئی گیس. ایگزیکٹلی جی، بالکل آپ نے صحیح کہا. ٹی ٹی پی کو انہوں نے ڈکلیئر کیا ہے ایز اے ٹیررسٹ آرگنائزیشن. میرے خیال میں بہت بڑی اچیومنٹ کچھ عرصہ پہلے کیا تھا، لیکن اس کا مقصد یہ ہے کہ آپ جب ریکگنائز کر لیتے ہیں ایٹ دیٹ لیول کہ یہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز ہیں اور ان کو ختم کرنا مقصود ہے، تو جس قسم کی بھی سپورٹ پاکستان کو چاہیے. میرا خیال ہے کہ پاکستان اور امریکہ کے بیچ میں جو تعلقات پچھلے چند ماہ میں یا چند 1 سال 1.5 سال میں قائم ہوئے، وہ اب تقریباً پاکستان کے لیے، دیکھیے $10 ارب کا ذکر ہوا، اس کے علاوہ بھی چیزیں ہوں گی یقیناً، شاید ابھی پبلک ڈومین میں نہیں آئی ہیں، لیکن کچھ ایسی ڈیولپمنٹ ضرور ہوں گی جس سے پاکستان کا دفاع، پاکستان کی معیشت اور پاکستان کے جو چیلنجز ہیں ان تینوں کو ایڈریس کیا جا سکے گا کامیابی کے ساتھ. تو یہ بہت ہی پازیٹیو ڈیولپمنٹس ہیں. میرا خیال ہے پاکستان سعودی عربیہ کے ساتھ مل کے اور باقی ملکوں کے ساتھ، اور خاص طور پر خطے کے اندر، یہ تمام جو انڈیورز ہیں ان کو اگر کامیابی کے ساتھ ان کو مکمل کرنے کی اہلیت کرے یا کوشش کرتا ہے، اور یہ آتی کم مکمل ہو ان کی سینرجی اگر بنتی ہے، سینرجی بنتی ہے، تو میرا خیال ہے کہ آل ان آل امریکہ بھی اس سے بہت فائدہ اٹھا سکتا ہے اس سے. اور اس کے بعد اس کا پولیٹیکل فیکٹر گھر پہ بہت، اس کے انسائڈ گھر ڈومیسٹکلی بہت افیکٹ کرے گا، اور اس کے بعد پھر پاکستان اور اس کا ایک ضرور، جسے کہتے ہیں اظہار ضرور ہوگا اس تعلق کا جو پچھلے 1.5 سال کے اندر بنا ہے. اور جیسا میں نے 3 ڈومینز کا ذکر کیا، ان تینوں ڈومینز میں آپ اس کا اظہار دیکھیں گے. دنیا کا سب سے اہم میری ٹائم ٹریڈ روٹ اسٹریٹ آف ہارموز، جو 28 فروری کو جنگ کے آغاز کے بعد سے امریکہ اور ایران کے درمیان کانفلکٹ کی بنیاد بنا ہوا ہے، اب ایک بڑی ڈیولپمنٹ کی جانب بڑھ رہا ہے. ایران، عمان اور امریکہ کے درمیان مذاکرات کے بعد کسی بھی وقت ہارموز کھلنے کا اعلان ہو سکتا ہے، جس کے اگلے مرحلے میں اسلام آباد ایم او یو کی بحالی پر بات چیت شروع ہوگی. لیکن اس کے ساتھ کئی نئے سوالات بھی جنم لے رہے ہیں، کیونکہ اس معاہدے کی کچھ شرائط پر اب اختلافات برقرار آج بھی ہیں. ایرانی نائب وزیر خارجہ کاظم غریب آبادی کے مطابق ہرموز کی بحالی پر ایران اور عمان کے مذاکرات میں
نمایاں پیش رفت ہوئی ہے۔ فریقین بنیادی نکات پر متفق ہو چکے ہیں اور معاہدہ یعنی امریکہ اور ایران کے درمیان معاہدے کے حوالے سے اور خاص طور پہ ایران اور عمان کے درمیان آبنائے ہرمز کے معاہدے کے حوالے سے حتمی شکل اب اختیار ہونے والی ہے۔ کاظم غریب آبادی نے ایرانی سرکاری میڈیا ارنا کو بتایا کہ مجوزہ انتظام کے تحت ہرمز میں داخل ہونے اور باہر جانے والے کمرشل جہاز ایرانی سمندری حدود سے گزریں گے۔ انہوں نے یہ بھی دعویٰ کیا ہے کہ امریکہ نے جون میں ہونے والے اسلام آباد MOU کے تحت اپنی ذمہ داریاں دوبارہ پوری کرنے پر آمادگی ظاہر کی ہے، جن میں فوری جنگ میں فوجی کارروائیاں روکنے کے وعدے شامل ہیں۔ صدر ٹرمپ نے بھی مذاکرات پر اعتماد کا اظہار کرتے ہوئے کہا ہے کہ ایران کے ساتھ بات چیت مثبت ڈائریکشن میں آگے بڑھ رہی ہے اور آئندہ 48 گھنٹوں میں صورتحال مکمل طور پہ واضح ہو جائے گی۔ We're moving along very nicely. We'll find out. We'll know in 48 hours. The Strait of Hormuz, the Axios reporting that it might open as soon as tomorrow. Could happen. Tomorrow. It could be open tomorrow. A lot of progress has been made. And they called me and they said, please, let's talk. They want to talk. And I think it'd be very smart to make a deal. We'll see what happens. They had a very good day. The negotiations were good. تاہم معاہدے کی راہ میں ایران کا ایک نیا مطالبہ بھی کھڑا ہو سکتا ہے، اس کی رکاوٹ بن سکتا ہے۔ رائٹرز، الجزیرہ اور ایسوسیٹڈ پریس کی رپورٹس کے مطابق ایران اسٹریٹ آف ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر کسی نہ کسی شکل میں فیس یا سروس چارجز عائد کرنے پر غور کر رہا ہے۔ رپورٹس کے مطابق ایران اور عمان کے درمیان پروپوزڈ ایگریمنٹ میں ہرمز سے گزرنے والے جہازوں پر نیول سیکیورٹی اور انوائرمنٹل پروٹیکشن کے نام پر سروس فیس عائد کرنے کی بھی تجویز ہے۔ رائٹرز کے مطابق اس معاہدے کے تحت ہرمز میں داخل ہونے والے جہازوں پر تہران کا کنٹرول مزید مضبوط ہو سکتا ہے، جسے ایران کے لیے اب تک کی سب سے بڑی سفارتی رعایت قرار دیا جا رہا ہے۔ تاہم پریزیڈنٹ ٹرمپ نے ایران کی جانب سے کسی بھی قسم کی ٹرانزٹ فیس وصول کرنے کے امکان کو سختی سے مسترد کیا ہے اور کہا ہے کہ امریکہ ایسا ہرگز نہیں ہونے دے گا۔ I'm not going to let them charge. If anybody's going to charge, we'll charge. We're the one that has we have total control. You know, we have a thing called a blockade with his Navy. And that Navy is, they call it a wall of steel, the United States wall of steel. And no, there's not going to be charging. We're not talking about charging at all. There won't be charging. انہی اختلافات کے باعث امریکی نائب صدر JD وینس نے بھی مذاکرات کے حوالے سے کوشش رویہ اختیار کیا ہے۔ انہوں نے ایرانیوں کو انتہائی مشکل مذاکراتی فریق قرار دیتے ہوئے کہا ہے کہ کسی معاہدے تک پہنچنے میں وقت لگے گا۔ I can certainly understand the American people are maybe looking at this and they say, well, it seems like we're making progress and then it seems like we're not. The reality, Laura, is that number one, the Iranians are extraordinarily difficult people. Number two, they have a fractured system. So there are people within their system who want the war to be over. There are also people within their system who are crazy radicals who want the war to continue. Our job is to navigate through that and get the best outcome for the American people, but for the President of the United States as well. And I do think that where we will ultimately land, it's going to be messy and it's going to take some time to get there. اب تمام نظریں ان مذاکرات پر ہیں جو اگلے 48 گھنٹے یہ طے کریں گے کہ دنیا کے سب سے اہم انرجی روٹ پر یعنی آبنائے ہرمز پر بحری جہاز دوبارہ معمول کے مطابق کب چلیں گے، یا یہی سمندری راستہ امریکہ اور ایران کے درمیان ایک اور نئے اور زیادہ خطرناک تصادم کی بنیاد بن جائے گا۔ اس موضوع پر بات کرنے کے لیے ہم جائیں گے واشنگٹن DC، جہاں پر ہمارے ساتھ موجود ہیں سینئر ریزیڈنٹ فیلو مڈل ایسٹ پالیسی کاؤنسل، ایک ممتاز تھنک ٹینک ہے، اس سے منسلک محترم کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود ہے۔ کامران بخاری صاحب، یہ فرمائیے گا کہ آپ کیا ان لوگوں میں ہیں جو کہ جیسے سیکرٹری ٹریجری نے کل کہا، ٹریجری سیکرٹری نے کہا تھا، اسکاٹ بینسٹ نے، پھر پریزیڈنٹ ٹرمپ نے کہا تھا کہ اگلے 48 گھنٹوں کے دوران یہ تمام چیزیں طے ہو جائیں گی، اسٹریٹ آف ہرمز کھل جائے گا اینڈ کہ ویل بی گیٹنگ بیک ٹو دا نارمل، جبکہ ایرانیوں نے ہمیشہ کہا تھا کہ نہیں ابھی کچھ نہیں ہوا ہے، ہم امریکہ سے بات بھی نہیں کر رہے۔ کل سے انہوں نے کہنا شروع کیا ہے کہ پازیٹیو ڈیولپمنٹ ہو رہی ہے، آج بھی کچھ اس کی طرف انہوں نے بات کی ہے۔ تو کیا آپ سمجھتے ہیں کہ پرہیپس مور لائکلی از کہ اگلے 24-48 گھنٹوں میں اسٹریٹ کھل جائے گی اور اس کے بعد جو US اور ایران کے درمیان MOU کے ریسٹوریشن کے حوالے سے کوئی پازیٹیو بات چیت شروع ہو جائے گی؟ جی شکریہ خان صاحب۔ دیکھیں، کچھ کہنا جو ہے وہ قبل از وقت ہوگا۔ جو ٹریجری سیکرٹری اور پریزیڈنٹ ڈونلڈ ٹرمپ اور ان کے جو کیبنٹ ممبرز جو بات کر رہے ہیں، ظاہر ہے ان کو جو ہے ایک پبلک ریلیشنز کا بھی ان کا اینگل ہے، ان کے بیانات میں کچھ سیاست بھی ہوتی ہے، یعنی سیاسی محرکات بھی شامل ہوتے ہیں، ان کو عوام کو بھی تسلی دینی ہے وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ بات طے ہے کہ بات چیت تو ہو رہی ہے، اور وہ یہ بات تو بالکل ان کی درست ہے
کہ بات چیت ہو رہی ہے. اب کیا 48 گھنٹوں میں ہوگا، 72 گھنٹوں میں ہوگا، یہ اس کا اندازہ لگانا بڑا مشکل ہے. ظاہر ہے وہ اپنے اندازے لگا رہے ہیں اور اپنی عوام کو تسلی دینے کی کوشش کر رہے ہیں. لیکن ایرانیوں کا یہ کہنا کہ جی کوئی بات چیت نہیں ہو رہی اور اس کے بعد یہ کہنا کہ جی ہاں بات چیت بڑی اچھی چل رہی ہے، تو اس بات کی عکاسی کرتا ہے کہ ان کے جو زور ہے ان کا وہ انفارمیشن آپریشنز کے اوپر ہے، کیونکہ ان کو اپنی عوام کو دکھانا ہے، اپنے بیس کو دکھانا ہے. اور کوئی بھی ایکٹر، خاص طور پہ جو کمزور ایکٹر ہوتا ہے کسی بھی کانفلکٹ کے اندر، تو وہ یہ نہیں ظاہر کرنا چاہتا کہ وہ کیپچولیٹ کر رہا ہے. کمپرومائز تو وہ کرے گا، لیکن وہ کیپچولیشن کی جو سچویشن ہے اس کی وہ عکاسی نہیں کرنا چاہے گا، بلکہ اس کے خلاف بات کرے گا. تو یہ جتنا ہم دیکھ رہے ہیں گفتگو یہ قدرتی ہے. دیکھیں میرے نزدیک جو مجموعی طور پہ جو سچویشن ہے وہ یہ ہے کہ بات چیت ہوگی، شاید کوئی ڈیل بن جائے. اب وہ کتنی دیر وہ ڈیل چلے گی یہ کچھ کہنا مشکل ہے. میں سمجھتا ہوں کہ صدر ڈونلڈ ٹرمپ وہ اس وقت ٹائم بائی کر رہے ہیں بیکاز ان کا مڈ ٹرم آ رہا ہے. اور آئی تھنک کہ ایران کے اندر بھی یہ ایک اختلاف رائے ہے، کیونکہ وہاں پہ بھی ایسے لوگ ہیں جو کہتے ہیں کہ بھئی ڈونلڈ ٹرمپ وہ صرف اپنے الیکشن کو دیکھ رہے ہیں، اس کے بعد وہ پھر سے جارحیت پہ شروع ہو جائیں گے، وہ دوبارہ سے وہ آفینسو لانچ کریں گے. تو وہاں پہ بھی اختلاف رائے ہے کہ بھئی حقیقت میں کیا ہونے والا ہے. انسرٹنٹی بہت زیادہ لیکن کامران بخاری صاحب، چاہے آپ کسی بھی اینگل سے دیکھیں، یو ایس میڈیا دیکھیں، یو ایس پبلک اوپینین دیکھیں، کسی بھی اندازے سے دیکھیں، پریزیڈنٹ ٹرمپ کے بیانات دیکھیں، ان کی کیبنٹ کے لوگوں کے بیانات دیکھیں، ان کے وائس پریزیڈنٹ کے بیانات دیکھیں، اس میں تڑپ یا خواہش اور ایک معاہدہ جلد ہونے والا ہے، ہم بہت اچھے آگے بڑھ رہے ہیں اور ہم بہت پازیٹیولی آگے بڑھ رہے ہیں، یہ نیریٹو جو ہے نا یہ ہم وہاں سے زیادہ سنتے ہیں. وہ جو اگر جیسے کہ آپ نے فرمایا کہ جو کمزور فریق ہوتا ہے، یعنی کہ آپ نے کہا کہ ایران کمزور فریق ہوتا ہے، اس پورے مرحلے میں اگر آپ دیکھیں تو ایران کا جو نیریٹو ہے، ایران کی جو بات ہے، وہ کمزوری وقت کی علامت نہیں نظر آتی، وہ تو ہمیں امریکہ کی جانب سے نظر آ رہی ہے. اور ان کے ہاں زیادہ یہ خواہش اور ڈیسپریشن یا ایک طرح کی ارجنسی نظر آتی ہے کہ جلد از جلد یہ مسئلہ حل ہو، اور اس کی عکاسی اکراس دا بورڈ یو ایس کے اندر جو ہے وہ ہوتی نظر آ رہی ہے. تو بظاہر تو یہی بات سامنے آ رہی ہے کہ یہ امریکہ کی اولین خواہش ہے، پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اولین خواہش ہے کہ جلد از جلد جو ہے یہ معاملہ جو ہے وہ یہ اونٹ کسی کروٹ بیٹھ جائے. دیکھیں آپ نے درست کہا، لیکن اس چیز کو ذرا ان پیک کرنے کی ضرورت ہے. ایک کمزوری بھی طرح کی ہوتی ہے. امریکہ کی مجبوری کیا ہے؟ امریکہ کی مجبوری جو ہے وہ عوام کی جو رائے ہے، اور اس جنگ چونکہ یہ ان پاپولر ہے اس وجہ سے وہ چیز بہت اہم ہے امریکی حکومت کے لیے. پھر الیکشن ہونے والے ہیں، پھر گیس پمپ کے اوپر لوگوں کو تکلیف ہو رہی ہے، اور پھر جو ڈیریویٹو اپنا اکنامک فائنینشیل فال آؤٹ ہے وہ بھی ہو رہا ہے. تو ظاہر ہے اس چیز کو وہ ڈیل کرنے کے لیے ان کو چاہیے کہ وہ یہ فی الوقت اس چیز کو اپنا کسی کو پاز دے دیں، یا کم از کم کیونکہ ان کے پاس کوئی حل نہیں ہے فی الوقت. اس مومنٹ میں امریکہ کے پاس کوئی اس کا فی الفور کوئی حل نہیں ہے. تو اس میں پھر ظاہر ہے وہ پاز چاہیں گے، وہ چاہیں گے کہ کوئی نہ کوئی یہ جو لڑائی کا جو راستہ ہے اس سے ایون اگر ٹیمپریرلی ہم ہٹ جائیں تو یہ ہمارے فائدے کی بات ہے. میں جب ایران کی کمزوری کی بات کرتا ہوں، میں بات کرتا ہوں مجموعی طور پہ. ان کی پولیٹیکل اکانومی شیٹرڈ ہے، ان کے اوپر اتنی بمباری ہوئی ہے، ان کے اوپر بلاکیڈ ہے، ان کی پہلے سے اقتصادی حالت بہت خراب تھی. اس جنگ سے پہلے مظاہرے ہو رہے تھے، اب تو ان کی قیادت بھی نہیں رہی. کہنے کا مقصد یہ ہے کہ کمزوری اور کمزوری کے درمیان ہمیں تھوڑی تمیز کرنے کی ضرورت ہے. لیکن بخاری صاحب کیا کیجئے ان کراس دا بورڈ اگین بڑی وائڈلی رپورٹڈ جو چیزیں ہیں کہ وہ جو نہ صرف یہ کہ جیسے کہ ہم نے ذکر کیا کہ آؤٹ رائٹلی ایک یو ایس جو ہے وہ ڈیسپریٹ نظر آتا ہے کہ جلد از جلد یہ معاملہ ختم ہو اور سیز فائر ہو اور ہرمز کھلے، اور دوسرے ساتھ ہی یہ باتیں سامنے آ رہی ہیں کہ امریکہ کا کتنا بڑا فوجی نقصان ہو چکا ہے، کتنا وسیع فوجی نقصان ہو چکا ہے، اور بہت ہی کریڈیبل ہم آپ کو دیکھ رہے ہیں کہ نیوز رپورٹس آ رہی ہیں کہ ان کا ایم او، ان کی تمام جو صلاحیت ہے وہ بری طرح سے جو ہے وہ
وہ کم ہو چکی ہے, وہ ان کے میسائلز جو ہیں وہ اس کے سٹاکس بری طرح سے متاثر. اور یہ کوئی ایرانی میڈیا نہیں کہہ رہا, یہ تو یو ایس کی خبریں ہیں, یہ یو ایس کے اکراس دا بورڈ یہ چیزیں سامنے آ رہی ہیں. تو اور جبکہ ایران کی جانب سے تو کوئی ایسی بات نہیں آتی, نہ کسی اور میڈیا میں آتی ہے کہ یہ تو ایران کا حال ہونا چاہیے نا کہ ان کے پاس اب 6 مہینے کی جنگ کے بعد, جو کہ امریکہ گن رہا تھا کہ 4 ہفتے میں ختم ہو جائے گی, ٹرمپ نے کہا تھا کہ 4 ہفتے میں وہ ختم ہو جائے گی, 5 ہفتے میں ختم ہو جائے گی, مگر وہ تو ختم نہیں ہوئی. امریکہ کا اسلحہ اور گولہ بارود اور میسائل اور وہ چیزیں ختم ہونے کی خبریں امریکی میڈیا دے رہا ہے, جبکہ ایران سے تو اس قسم کی کوئی بات نہیں آ رہی. اور ان کا رسپانس بھی, جب بھی کوئی ایسکیلیشن ہوتی ہے تو ان کا بالکل ٹٹ فار ٹیٹ رسپانس بھی ہم دیکھ رہے ہوتے ہیں. دیکھیں اس میں بھی دیکھیں بہت ساری باتیں ہیں, باریکیاں ہیں اس کے اندر. یہ ایک ہائپربلی ہے کہ امریکہ کا بارود اور اسلحہ جو ہے وہ ختم ہو چکا ہے. یہ اس کا جب جو یہ خبر آتی ہے, پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ بات کوئی سب کو پتا ہے کہ جو جنرلی جو میڈیا ہے وہ اس انتظامیہ کے ناقدین میں سے ہے. یعنی جو مجموعی طور پہ جو انٹیلیجنسی ہے امریکہ کے اندر, اور سر ایک ہوتی ہے سیاسی مخالفت, ایک ہوتی ہے کہ ٹرمپ کی مخالفت. I totally 100% ایگری وہ ہے, لیکن اپنے ملک کو کمزور بتانا. بخاری صاحب صرف میں ایک عرض کروں گا کہ صرف وہ اپنی جگہ ہے, ٹرمپ کی مخالفت اپنی جگہ ہے, لیکن اپنے ملک کا یہ کہنا کہ وہ کمزور پڑ رہا ہے, وہ فوجی طور پہ جنگ ہار رہا ہے, وہ فوجی طور پہ, اس کا مطلب کیا ہے؟ مطلب اگر خبر آ جاتی ہے تو پھر اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کی باریکی میں کیوں نہیں کوئی جاتا؟ کیا تمام اسلحہ ختم ہو چکا ہے؟ اور یہ اسلحہ کیا اس جنگ میں ختم ہوا ہے؟ اور نوعیت کیا ہے سٹاک پائلز کی؟ اس پہ کوئی نہیں جاتا. ہیڈ لائنز پہ لوگ جاتے ہیں اور کہتے ہیں بس اس پہ تسلی کر لیتے ہیں کہ بس ان کا اسلحہ ختم ہو گیا. لیکن ایسی بات بالکل نہیں ہے. ریزروز جو ہے میں ٹیپ نہیں وہ کرنا چاہتے. پھر دوسری بات یہ ہے کہ جو اسلحہ ان کو چاہیے, جو ان کا فوجی ہدف ہے امریکہ کا, کمپیل کرنا ایران کو, وہ اسلحہ جو ہے اس لیول کا اسلحہ جو ہے ظاہر ہے وہ ڈپلیٹ ہوا ہے. لیکن جو ایران کا اتنا اسلحہ نہیں چاہیے, ایران کو کیا چاہیے؟ ڈسرپٹ کرنا. ان کے لیے ان کے پاس بے شمار ڈرونز ہیں, ایک بھی اگر وہ ڈرون بھیج دیں تو وہ جو آبنائے ہرمز ہے وہ ڈسرپٹ رہتی ہے. سو کہنے کا مقصد یہ ہے کہ یہاں سکیل کا ایشو ہے, اور بہت زیادہ ہائپربلی ہے, بہت زیادہ بائس ہے, اور a lot of people جو ہے وہ اپنا سننا چاہتے ہیں جو ان کی خواہش ہے. یعنی میڈیا میں بھی بہت سپن ہے. یہ بات جو ہے اگر کوئی بھی امریکی میڈیا کو دیکھتا ہے, سی این این کو, فاکس کو, تو سب کو پتا ہے کہ یہاں پہ کیا کھیل چل رہا ہے. یہ سیاسی گفتگو ہو رہی ہے, اینالیٹیکل گفتگو نہیں ہو رہی. میں آپ کو اینالیٹیکل گفتگو کی طرف لانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ ایسا نہیں ہے کہ اسلحہ مکمل طور پہ ختم ہو چکا ہے. دوسری بات یہ ہے کہ جو امریکہ کی جو اہداف ہیں اس کے لیے جو اسلحہ چاہیے وہ ظاہر ہے وہ ڈپلیٹ ہوا ہے. لیکن باقی تمام اگر اسلحہ, اگر امریکہ یہ طے کر لے کہ بھائی بس ہمیں کوئی بات چیت نہیں کرنی, تو کیا امریکہ کے پاس اسلحہ نہیں ہے مزید جنگ شروع کرنے کا؟ بالکل ہے. لیکن امریکہ ادھر جانا نہیں چاہتا کیونکہ اس میں فائدہ نہیں ہے, اس میں نقصان ہے, سیاسی کنسٹرینٹس ہیں, اکنامک کنسٹرینٹس ہیں. سو آئی تھنک وی نیڈ ٹو لک ایٹ دس ان اے ویری ہولسٹک وے, نہ کہ ہم جو ہے ہیڈ لائنز پہ جو ہے فوکس کریں. لیکن یہ بات تو ہے نا کہ یہ وہ جنگ ہے جو کہ 4 ہفتوں میں ختم ہو رہی تھی, جس کو کہ جہاں پر کہ ایک رجیم چینج ہو جانی تھی. یہ مس کیلکولیشن اس انتظامیہ سے ہوئی ہے اور یہ سب کو پتا ہے, اور یہ اس طرح کی مس کیلکولیشن جو ہے کوئی ڈھکی چھپی بات نہیں ہے. لیکن اگر ہم اس کو بنیاد بنا کے تو یہ کہہ دیں کہ امریکہ ہار رہا ہے اور ایران جیت رہا ہے, so that doesn't make sense at all, at least analytically it doesn't make any sense. ہمارے کہنے سے تو نہیں ہوگا. دیکھیے یہ جنگ کی بات ہے, جنگ میں سیاست اور سیاسی چیزوں میں ملکوں میں تو ملک تو متحد ہو جاتے ہیں ایسے موقع پہ, اور کم از کم فوجی شکست کو اور فوجی چیز کو تو ہائی لائٹ نہیں کیا جاتا ہے. امریکہ کے لیے, امریکہ کے پولیٹیکل کلچر میں سب کو پتا ہے کہ اس وقت اضطراب ہے, اور وہ اضطراب لیفٹ اور رائٹ دونوں میں ہے کہ بھائی یہ جنگ ہمیں کیوں چاہیے. یہ ایک ڈیبیٹ ہے اس ملک میں ہو رہا ہے, تو اس وجہ سے متحد ہونا, یہ جو بڑا سمپلسٹک ہے کہ جی جو ہے متحد ہیں یا نہیں متحد ہیں, that's not the reality. Reality is somewhere in between. اگر in between ہوتی تو نمبرز تو پولز میں اور اپروول ریٹنگز میں پریزیڈنٹ ٹرمپ کی اور اس وار کی
دوسری ہوتی نا جو اب نظر آ رہے ہیں وہ نمبرز تو نہیں آتے نا. اب آپ ڈیفرنٹ بات کر رہے ہیں, اب آپ اپروول ریٹنگ کی بات کر نہیں, رہے ہیں. آپ نے کہا کہ کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ غیر مقبول ہے. میں یہ پہلے کہہ چکا ہوں کہ یہ جنگ غیر مقبول ہے جی, ٹھیک ہے, اور اس کی وجہ سے اتحاد نہیں ہو سکتا. آپ نے اتحاد کی بات کی, میں اتحاد کو ایکسپلین کرنے کی کوشش کر رہا ہوں کہ متحد جو ہے قومیں آپ کہہ رہے ہیں متحد ہو جاتی ہیں. متحد کیوں نہیں ہو رہی؟ کیونکہ یہ جنگ امریکہ کے لیے اس طریقے سے نہیں ناگزیر فرام این امریکن پبلک پوائنٹ آف ویو, لیفٹ اور رائٹ دونوں میں. یہ انتظامیہ کی اسٹریٹجی اور چیز ہے, عوام کی رائے اور عوام کی سپورٹ اور چیز ہوتی ہے. So there are complexities here, so we shouldn't rush to judgment. بہت بہت شکریہ جناب کامران بخاری ہمارے ساتھ موجود تھے. اس کے ساتھ ہی ہمارے آج کے پروگرام کا اختتام ہوتا ہے. کل آپ سے پھر ملاقات ہوگی انشاءاللہ. کل تک کے لیے کامران خان کو اجازت. اللہ حافظ اللہ سے.